جس حد تک پاکستان میں ڈرامہ مقبول ہوا ہے ارطغرل غازی، اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہوا ہے. اور جہاں ترکی کی اگر بات کی جائے جہاں پر یہ ڈرامہ تیار کیا گیا تو وہاں پر 5 سالوں پہلے اس کو کیونکہ تیار کیا تھا تو اس 5 سالوں کے اندر 1,20,00,000 لوگوں نے اسے دیکھا تھا. لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو صرف پہلے رمضان سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو قسطیں ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. یوٹیوب کے ویورز کی اگر بات کی جائے تو صرف 3 ہفتوں کے اندر 2,95,00,000 افراد اسے اب تک دیکھ چکے ہیں. تو ریکارڈ توڑ کامیابی کا سلسلہ جاری ہے اس ڈرامے کا، اور کیوں ہو رہا ہے اتنا مقبول آج ہم اس پر بات کریں گے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس ڈرامے کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ نوجوان نسل کو یہ ڈرامہ جو ارطغرل غازی ہے اسے دکھانا چاہیے اور اس طرح کے ڈراماز اور بننے بھی چاہیے پاکستان میں، اور جسے اس نے بنایا ہے یا اس طرح کے جو بھی ہسٹوریکل بیسڈ ڈراماز بنائے جا رہے ہیں، تاریخ پر مبنی ڈراماز بنائے جاتے ہیں، انہیں دکھایا جائے تاکہ لوگ اپنے جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس سے واقف ہو سکیں، انہیں پتہ چل سکے. اور یہ بہترین میڈیم ہے اس وقت دور حاضر میں تاکہ نوجوان نسل کو اپنی تاریخ سے کلوز کیا جا سکے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس طرح کے ڈراماز بننے سے ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں کیا چینجز آتے ہیں؟ دوسری طرف پاکستان میں کس حد تک ضرورت ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے ڈراماز بنے؟ اور جو لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں اس کا ذکر بھی کریں گے. بینا گوئندی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ مصنفہ ہیں، شاعرہ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں علی عباس صاحب، ان کی بھی آمد کا بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. سب سے پہلے بینا صاحبہ، ہم مزید پچھلے بھی کچھ ڈراماز پہ گفتگو کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. ارطغرل غازی دیکھ رہی ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یا ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ السلام علیکم. میں نے دیکھا یہ پلے اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کو دیکھا تھا، اس کی کچھ قسطیں دیکھی تھیں، اور مجھے یہ پلے بہت اچھا اس لیے لگا تھا کہ ہم ان پرسنالٹیز کو، ہمیں یہ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان پرسنالٹیز کو ہم بھول رہے ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں. چونکہ ہم تاریخ سازی اور تاریخ فہمی کو، ان دونوں چیزوں کو ہم الگ الگ طریقے سے نہیں سمجھتے. سب سے پہلے ہمیں تاریخ سازی کرنی ہوتی ہے، اور تاریخ جو ہوتی ہے وہ افراد سے بنتی ہے، اور افراد جو ہوتے ہیں وہ اس قوت سے بنتے ہیں جس قوت کے ساتھ جو سماجی، معاشرتی اور معاشی، یہ تینوں قوتوں کے ساتھ وہ افراد بناتے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ افراد پھر تاریخ کا حصہ بنتے ہیں. چونکہ وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، اور تاریخ جو ہوتی ہے وہ ہمارے حال کو بہتر کرنے کے لیے ایک سب سے سبق آموز، جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک چیپٹر ہوتا ہے ہمارے لیے. اب جیسے آپ دیکھیں اس وقت جو حالات تھے ہمارے پوری دنیا کے عالمگیری حالات تھے، اس وقت ہمیں ایک سپورٹ سسٹم چاہیے تھا. ہمیں یہ پتا چاہیے، سب کو اس چیز کی ضرورت تھی. ہم گھر میں بیٹھے تھے، بند تھے، قید و بند کی، مطلب آپ یہ دیکھیں ایسی صحبتیں تھیں کہ جس میں آپ باہر نہیں جا سکتے، کسی کو مل نہیں سکتے. تو پھر ہمارے پاس ایک پیس کے لیے، اٹرنل پیس کے لیے ہمیں یہ ضروری تھا کہ اس وقت ہم وہ چیز دیکھتے، اپنی تہذیبی کروٹوں کو دیکھتے کہ کس طریقے سے معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اگر ایک سنگل پرسن جو ہے وہ اس طرح، جب تمام طرف آپ کی سہولتیں وہ نہیں ہیں تو وہ اگر کر سکتا ہے تو کوئی شخص بھی ایسا کر سکتا ہے. تو ہمیں اپنے دشمن کے ساتھ یا اپنے مشکلات کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہونا ہے. اور میں سمجھتی ہوں عمران خان کو، میں اپنے وزیر اعظم کو اس لیے مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا کیا کہ اس وقت جب کہ ہم یہ ساس سسر کے اور یہ ساس بہو کے پروگرام جو دیکھا کرتے تھے ان سے نکالا، اور ہم نے شناخت دی کہ آئندہ ہمیں اپنے ڈرامہ میڈیم کے لیے یہ ٹاپکس بھی لینے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ ایک زمانے میں پی ٹی وی سے وہ اڑان اور وہ ایک اور شاہین ایسے ڈرامہ آیا کرتے تھے، اور ان ڈراموں میں ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں تاریخی حوالوں کو لیا جاتا تھا. اور تاریخ کسی کی نہیں ہوتی، کسی خطے کی نہیں ہوتی. تاریخ کی ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی ہوتی ہے، اور بنی نوع انسان کی ہوتی ہے. اور تاریخ سے ہی ہم اپنے حال کو بہتر کر سکتے ہیں. اس ڈرامے کی مقبولیت سے ہمیں یہ دیکھنے کو بھی چیز مل رہی ہے کہ کیا ہم تاریخ سے، اگر ہمیں واقعی ڈیجیٹل میڈیم یا نیو میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے انٹروڈیوس کرایا جائے تو نوجوان نسل اس میں انٹرسٹ رکھتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف کتاب کے ذریعے ہی ہو. علی عباس صاحب، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ہم نے بات بھی کی، عمران خان صاحب نے کہہ دیا تو بڑی جو عوام ہے صرف اس وجہ سے اس ڈرامے کو دیکھ رہی ہے، فالو کر رہی ہے، یا پھر کوارنٹائن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یا واقعی لوگوں کا انٹرسٹ اپنی تاریخ میں ہے، بس بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں ڈیفرنٹ طریقے سے انٹروڈیوس نہیں کروایا؟ علی عباس.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ رنگشا میں ویسے بہت خوش ہوں جب سے یہ ڈرامہ چلا ہے، کیونکہ میں بچپن سے ایک بات سوچتا تھا، تھا مجھ میں محرومی تھی کہ کیا ہم نے مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے کبھی کوئی ایسا کانٹینٹ ڈیولپ نہیں کیا، آج تک نہیں کیا جس کو دنیا نے سراہا ہو۔ ہم بچپن سے پیدا ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں، ہم انگلش ہیں، ہمارے کورسز میں انگلش لٹریچر کو پڑھایا جاتا ہے، جتنے بھی ہمارے کورسز میں کتابیں لگی ہوئی ہیں وہ یا تو برٹن کی لکھی ہوئی ہیں یا امریکنز ہیں یا موویز ہم نے بچپن میں انڈیا کی دیکھی، اس کے بعد پھر ہم نے بہت سارے جو کریکٹر امریکہ نے، برٹش نے بائی پلان ہمارے دماغوں پہ، ہمارے ذہنوں پہ مسلط کیے، جیسے اسپائڈر مین ہے، جیسے بیٹ مین ہے، جیسے ریمبو کا جو کریکٹر ہے وہ مسلط کیا۔ تو ابھی تک مسلمان کوئی بھی ایسا کانٹینٹ نہیں تیار کر سکا تھا جس کو پوری دنیا میں جس کو پذیرائی ملے۔ اس کانٹینٹ کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی، اور خاص جب انسان کا خدا پہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے بیشتر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ میں نے اس کو بڑی دل جوئی سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اور آج سے 3 ماہ خان صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا، میں نے اس وقت سے ہی دماغ بنا لیا تھا کہ دیکھوں گا، اور یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے کہ اس وقت کوارنٹائن میں ہمیں یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں کمپلیکس ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے مسلمان جو قوم ہے وہ کم عقل ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتی، وہ فرسٹ ورلڈ میں نہیں انٹر ہو سکتی۔ بدقسمتی سے اس وقت بھی دنیا میں کوئی بھی مسلم کنٹری ایسا نہیں ہے جو فرسٹ ورلڈ میں کنسیڈر، یا تو مسلمان سیکنڈ ورلڈ میں ہیں یا وہ تھرڈ ورلڈ میں۔ خوبصورت بات میں بتا رہا تھا آپ کو، اگر ایمان کا ہو جائے تو انسان کے زندگی کے بیشتر مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو فیئر ہوتا ہے کہ میرا وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس سچویشن بتاتے ہیں کہ مختلف سے بری اور مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی جب آپ صبر کرتے ہیں، جب آپ کا بلیو خدا پہ ہوتا ہے تو خدا مختلف جب آپ اسٹریٹجیز اپناتے ہیں تو آپ کو اس مسئلے سے نکال دیتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے میسیجز ہیں آپ کو، آپ دیکھیں کہ دین اسلام سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور آپ کی سوسائٹی سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ بھی ہیں، تو بہت سارے میسیجز مل رہے ہیں۔ علی عباس آپ نے کہا کہ ہم کانٹینٹ یہ کریٹ کر رہے ہیں، ساری دنیا نے دیکھا، یہ اسٹل ابھی بھی پاکستان میں نہیں بنا، یہاں پر صرف ڈب ہوا کانٹینٹ ترکی کا ہی ہے، جس پر سوال بھی اٹھا کہ ہم کیوں نہیں بنا سکتے۔ بات یہ ہے مینا گوئندی صاحبہ کہ جب باہر سے کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو ہم اس پر نکتہ چینی کرنے بھی لگ جاتے ہیں، کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں کتنی ضرورت ہے کہ واقعی ایسی چیزوں کو بنایا جائے، لیکن سٹارٹ ہم میرے خیال سے کرٹیسزم سے نہ کریں۔ آپ جس کیپیسٹی میں کام کر سکتے ہیں، جو ہمارے شوبز کے افراد ہیں، جو آرٹسٹ ہیں جس پر تنقید کر رہے ہیں، آپ انیشیٹو لے لیجئے۔ آپ اس کریکٹر کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہمارے ہیروز موجود ہیں، ان پہ کام ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ بہت اچھی آپ نے بات کی، میں بلکہ یہ سمجھتی، ابھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ یہ جو ہیروز ہوتے ہیں، تنقید ہی کیوں؟ بالکل، یہ جو ہیروز ہوتے ہیں، جب ہم ابھی یہ ہمارے بھائی بات کر رہے تھے، جب ہمارے ہیروز ہیں وہ ہمارے اس گلوبل ویلیج کی میں بات ہمیشہ کرتی ہوں، اگر ہمارے وائرس نے ہمیں سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے تو یہ چیزیں بھی ہم سب کی ہیں۔ یہ تاریخ جب ہوتی ہے، جو تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو وہ کسی علاقے کی یا وہ کسی دور کی نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب نو آباد کار جب آئے یہاں پہ ہمارے خطے میں، تو انہوں نے ایک نو آبادیاتی نظام دیا، جب سے اس سے پہلے امپیریلزم تھا۔ امپیریلزم جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، تو وہ تعلق کو رکھنے کے لیے وہ آپ اس دور کے لوگوں کے ساتھ بھی اپنی ان کی سمپتھیز ہوتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے جیسے پلیز آتے ہیں، جب بھی یہ پلے لکھے جاتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قوم کے حوالے سے، کسی بھی وطنیت کے حوالے سے، کسی بھی اچھا اس میں نہ ریلیجس اس میں نورمز ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں وہ کنورٹ ہوا، یہ وہ شخص تھا جو ایک کائی قبیلہ جو خانہ بدوش تھا، اگر میں اس کی تھوڑی سی تاریخ بتاؤں
یہ خانہ بدوش قبیلے کا ایک سردار تھا جس نے کہ سنگل پرسن نے اپنی پوری اس رجیم میں آ کے موو کر کے، اور اس نے تمام اپنی جتنی بھی اس کی مشکلات تھی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اس نے اس چیز کا سٹیپ لیا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے، اور ان تمام خطے کے اوپر اس وقت اس کو یہ خیال تھا کہ پوری دنیا میں جیسے سلجوکیت اور دوسرے اس وقت ہمارے بیزنطینہ کی اور دوسری جو ہمارے منگولینز، یہ ساری آپ اس پوری سینیریو کو دیکھیں نا. اب دیکھیں میرے دماغ میں بھی وہ پوری تاریخ دوبارہ سے دہرانے لگ گئی کہ اگر تب ایسا تھا، اگر آج کے دور میں بھی ہم رہیں تو ہم تنہا بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ایک ہیرو پوری قوم کو، پوری تاریخ کو بدل کے رکھ سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بالکل واقعی میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ ہمیں اگر ایک چیز ہے تو ہسٹری ہماری ہے. ارے انسان کی ہسٹری ہے. جب ہمیں کہیں سے فوسل ملتا ہے تو وہ ہم انسان کا فوسل کہتے ہیں. سائکس ریوولوٹا کا ہمیں کہیں سے پلانٹ ملتا ہے یا کوئی ملتا ہے کہ لیونگ فوسل ہے، تو وہ لیونگ فوسل کسی ایریا سے کہیں سے آیا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنے باغ جناح میں لگا کے اس کو اپنی احساس بناتے ہیں اور وہ ہزاروں سال لگا رہتا ہے تو وہ ہمارا ہے. تو اس طرح نہیں ہے. اور بینا صاحبہ یہ تو دیکھیں نا کہ ہماری جو تاریخ ہے، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ انتہائی روشن ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے، جن کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ. علی عباس صاحب ابھی جو اس پر تنقید ہو رہی ہے تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں. اور پھر بہت سارے ادر آپشنز ہیں. آپ کام کرنا چاہتے ہیں کیجئے. ہمارے یہاں سب سے آسان حربہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی اچھی چیز آتی ہے اور لوگ اس کو جو ہے نا وہ اگرچہ کم پیمانے پہ ہو رہی ہے لیکن بہرحال اس کو باتوں کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. آپ جیسے میں نے بینا صاحبہ سے بھی کہا، آپ کچھ اور کر لیجئے، کوئی اور سبجیکٹ اٹھا لیجئے، کوئی اور شخصیت اٹھا لیجئے. تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. جی رمشا، میں ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو اس موضوع پہ تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ ایکچوئل میں وہ مزید اس ڈرامے کی پروموشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. کیونکہ جب وہ زیادہ تنقید کسی بات پہ شروع ہو جائے ہونی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا امپیکٹ ضرور. اور اب نے کیوں اس ڈرامے پہ پابندی لگا دی ہے، اب نے اس ڈرامے پہ کیوں پابندی لگا دی ہے کہ ان کو ایسا ہو رہا ہے کہ اس وقت اب مسلمانوں کے جو ہیرو شپس ہے وہ یورپ سے کنورٹ ہو کے، وہ عرب سے کنورٹ ہو کے وہ ٹرکس کے پاس کہیں نہ چلے جائیں. ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے. اور رمشا، میں کب سے یہ بات، پچھلے 3 سالوں سے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری بہت کوالٹی کا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہی ہے. اگر پاکستانی ڈرامے انگلش لینگویج میں، عربک میں، فرینچ میں، ٹرکش میں، چائنیز میں کنورٹ ہو کے اگر ہم ان کو ڈب کر کے مختلف پوری دنیا میں اگر دکھائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ایک تو پاکستان کا سافٹ امیج اسے ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ ڈرامہ جو ہے نا رمشا، اس طرف آپ ڈرامہ نہ سمجھیں، پوری سوچ کو انفلوئنس کرتا ہے، پوری تبدیل کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کسی بھی کنٹری کا ڈرامہ، مووی یا آرٹ یا میوزک یا تھیٹر جب ہٹ ہوتا ہے تو اس ملک کی جو اکانومی ہے وہ ٹورزم سے فوراً سے امپروو ہونی شروع ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک پیسفل کنٹری. اور آپ بات کریں جو وہاں پہ کردار دکھائے گئے ہیں خواتین کے، ان خواتین کی بڑا خوبصورت خواتین ہیں، ان کو چوز کیا گیا. ویسے بھی خواتین و مرد ویسے بھی خوبصورت ہیں. تو جب ایک ملک دوسرے ملک پہ مسلط ہوتا ہے تو پہلے اپنے کانٹینٹ کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے آرٹ کے ذریعے، اپنے کلچر کے ذریعے دوسروں کو انفلوئنس کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرامہ پہلے بھی اس کے مقبول چلا تھا. اب یہ دیکھیں نا کہ اس کا انفلوئنس، جس چیز کا ڈراماز کی آپ نے بات کی، امپیکٹ کی آپ نے بات کی نا علی، تو بات یہی ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے ڈرامہ کا، کیونکہ انٹرٹینمنٹ فیکٹر بھی ہوتا ہے اور لوگ انٹرٹینمنٹ چاہتے بھی ہیں. پاکستان میں تو خاص طور پر اس کی شدید کمی ہے، فقدان ہے. تو بینا صاحبہ، آپ خود بھی چونکہ ڈرامہ نگار بھی ہیں، ڈراماز بھی لکھتی ہیں، کتابیں بھی لکھتی ہیں، مصنفہ ہیں، ہمارے یہاں ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، ایک آپ ہی کے ساتھ شو ہوا تھا جس میں خلیق الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. میرے پاس تم ہو جب آیا تھا وہ ڈرامہ، تو ڈفرینٹ سٹوری ہونے کی وجہ سے ہائی لائٹ ہوا. تو ایک تو ہمیں یہ ساس بہو کے جھگڑے سے نکلنا ہوگا، یہ جو مٹیریلسٹک اپروچ ہے، یہ جو سارا گلیمر ہے. بہرحال دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہمارے ڈراماز بہت اچھے ہیں، سوشل ایشوز پر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ایک تو اس سائڈ پر آنا جہاں پر ہم تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کریں، انٹرٹین بھی کریں لوگوں کو، کس حد تک پاسبل ہوگا، اور ہمیں اپنا چینج کس حد تک لانا ہوگا. اور خلیق الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ اس طرز کا ایک ڈرامہ بھی لکھیں گے.
हाँ जी, ये बिल्कुल आपने सही बात की। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा प्ले आगे बनाऊंगा, और वाकई ऐसे प्ले बनाने के लिए हमें फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये बात है। अब ये TRT वालों ने, मेरी कल ही बात हो रही थी फुरकान हमीद साहब से, जो तुर्की में हैं इसके उर्दू नशरियात के, तो उन्हीं से बात हो रही थी। तो फुरकान भाई यही कह रहे थे कि ये हमारी फुली फंडेड प्रोजेक्ट था। तो अब बात ये कि जब ये ऐसे ड्रामे बनाने के लिए हमारे पास एक लाइक बहुत बड़ी एक पैसों का एक ज़ख़ीरा होना चाहिए। तो हमारे जो प्लेयर्स जो काम करते हैं, या हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं या ड्रामा मेकर्स हैं, उनके पास इतने शायद फंड्स नहीं होते। और आपको मालूम है कि जब भी अगर ऐसे ड्रामे बनते हैं तो वो एक वक्त के लिए नहीं होते, वो तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। पहली बात ये। अब दूसरी बात ये है कि यकीनन अभी देखें कि यहाँ पे एक नई वेव आई है, चूँकि, और उसका बिल्कुल भाई ने सही कहा कि जब भी किसी अदब की या किसी भी लिटरेचर या किसी भी फ़नून लतीफ़ा के चीज़ की ट्रांसलेशन होती है, तो वो ज़बान जो है, लसानी हवाला जो है, वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपको उसकी फ़हम, यानी कि तारीख़ साजी से उसकी तारीख़ फ़हमी को, अब ये फ़हम का जो एक, मैं इसलिए बार बार इसकी बात कर रही हूँ कि हमें तारीख़ को सुनना और समझना तो एक आम कारी पड़ता है। अब हमें क्या पता है, वो नौजवान, वो बच्चे जो इस ड्रामों को देख रहे हैं, वो इसको फ़हम करेंगे कि हम इतने बड़े हीरो थे कि जिसमें इब्नुल अरबी के स्टेटमेंट्स और उनकी सेइंग्स को वो एक डायलॉग के तौर पे यूज़ करते थे। अब उसके बाद वो ना सिर्फ उस गाजी को ढूंढते फिरेंगे, उसके बाद वो पूरी उस्मानिया हमारी सल्तनत को देखते रहेंगे, फिर उसके बाद वो एक और काम करेंगे कि हमारे उस ज़माने के जो हमारे लिटरेरी हीरोज़ हैं, जो हमारे फ़िलोसोफर्स हैं, यानी हमारे सारे नामवर मुसलमान साइंसदान जो वो हैं, यानी एक थे, आज चूँकि साइंटिफिक दौर है, फिर वो देखेंगे कि इब्नुल अरबी जो थे वो क्या क्या काम करते थे, जब उसमें उनके रेफरेंसेस तलाश करेंगे। आज के बच्चों को, आज की यूथ को, जो हमारी यहाँ पे है या दुनिया में कहीं पे भी है, यकीन मानिए कि ये टेक्नोलॉजी ने उनको बहुत एक दूसरे के करीब कर दिया और सच के पास कर दिया। इसीलिए ये ड्रामा अगर 4 साल पहले पॉपुलर नहीं हुआ था यहाँ पे जब चला था, और अब दोबारा जब चला है पॉपुलर हुआ है, और उसमें हमने इस प्रोडक्शन को बेहतर यूँ बनाया कि इसकी फुली डबिंग की और इसकी ट्रांसलेशन की, और उस हवाले से इस ड्रामे की अफादियत किस हद तक बढ़ी है, ये अब आपके सामने ही है। बिल्कुल अली अब्बास, अब ये जो हम देख रहे हैं, इस तरह का कंटेंट हमारी नौजवान नस्ल के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिल रही होती है। और मैंने ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पर अभी मैंने चीज़ नोटिस की कि जब भी आप सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं और स्क्रॉल कर रहे हो, तो हर 2-4 पोस्ट के बाद एक नेक्स्ट कोट आपको दिखता है, और वो इस ड्रामे से मंसूब होता है और रिलेटेड होता है। तो लोगों के ऊपर इस हद तक इन्फ्लुएंस हो रहा है और लोग इसे देख रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो किस हद तक ये ज़रूरी है, इस पर मैं अली अब्बास आपका कमेंट भी लूँगी। एक और चीज़ है बीना साहबा, हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है? हम इस तरह के ड्रामास बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते? जैसे कि अभी आपने कहा कि बड़े सारे मसाइल होते हैं, ह्यूज बजट दरकार होता है, या छोटे पैमाने पे भी इसको किसी तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, छोटी छोटी स्टोरीज लेके? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर मुझसे सवाल है तो मैं समझती हूँ रमशा कि अगर हम इन्हें शॉर्ट स्टोरीज के तौर पे अगर करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर मैं इसीलिए कल बात कर रही थी, हमारा किसी से बात हो रही थी, तो हम ये सोच रहे थे कि हमें देखिए एम्पावर्ड करना है अपनी यूथ को, एम्पावर्ड करना है अपनी तारीख के साथ। और हम देखें, एक मुल्क है हमारा जो खिता है, हमारे पास हमारे अपने हीरोज़ हैं, हमारे अपने हीरोज़ के लिए आपको पता है निशाने हैदर जो एक हमारा ड्रामा सीरीज़ आज तक बनता रहा है, उसमें उन तमाम हीरोज़ को बयान किया गया। यकीन माने अगर हम वैसे आम शहरियों से पूछें तो हम तो इतने भुलक्कड़ हैं, मैं खुद भी, कि हम शायद कल की तारीख को भी भूल जाते हैं कि पिछले चंद साल पहले भी क्या हुआ था। तो इसलिए इसको रिवाइवल और इसकी इन चीज़ों को बनाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक ये ट्रेंड सेट करना पड़ेगा। और जब हम अपने टेस्ट बर्ड्स, जो हमारे VN के टेस्ट बर्ड्स हैं, उनको अपनी यूथ को वो उनसे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, क्योंकि जब चीज़ लगी होगी तो उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। जब हम कोई चीज़ अपने बच्चों को नहीं देंगे तो वो कैसे उन पे, अब देखें ये चीज़ सामने आई डबिंग हो के प्रॉपर उसकी प्रोडक्शन के फॉर्म में, तो इसको कितनी पजीराई मिली। इसमें कोई ये नहीं था कि वो कोई प्राइवेट चैनल पे था, वो एक ऐसे चैनल पे था जो कोई देखे या ना देखे। हालांकि हमारे आपके चैनल्स लोग ज़्यादा देखते हैं, मैंने ये देखा है, लेकिन इसलिए चूँकि उसके पीछे हमारी एक, इसका मतलब है कि हमारी नेशन को स्टार्वेशन है, इसकी भूख है, अपनी तारीख को समझने की भूख है, और उनमें फ़हम भी है। वो भूख को मैं फ़हम के पैरेलल बात करती हूँ, और कुछ डिफरेंट देखने का भी है। जी बिल्कुल, वही वाली बात अली से जो मैं कह रही थी, अली, कि हम सोशल मीडिया पे जब देख रहे हैं तो हर दूसरी
तीसरी पोस्ट के बाद आप देखें तो आपको अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे के कुछ कोट्स आपको दिखाई देंगे, इस्लाम के बारे में कुछ आपको कोट्स दिखाई देंगे और मोटिवेशनल कोट्स उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो यानी लोग इस हद तक उससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, मोटिवेशन नौजवान नस्ल को मिल रही है। तो किस हद तक ज़रूरी है ये नौजवानों के लिए अपने बच्चों को सिखाने के लिए इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना और ख़ुद से उसमें आगे बढ़ना, ताकि हम जो नौजवानों को हम अगर वो बुक्स के थ्रू नहीं सिखा पाए या उनका रिश्ता इस तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पाए तो ये मीडियम इस्तेमाल कर लें। रमशा, अब अगर हमने तारीख को समझना है, तारीख को हमने सीखना है, तो अब हम किताबों से मेरे ख्याल से, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है। लोग अब किताबें कम पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, ये ड्रामा ज्यादा देखेंगे, मूवीज ज्यादा वो देखते हैं। अगर तारीख को अब हमने समझना है तो किताबों से और इससे ही समझना पड़ेगा। लेकिन मैं कंडेम नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ना पढ़ें। किताब पढ़ना जो है वो फर्स्ट अपनी जिंदगी में, लेकिन क्योंकि आजकल हमारा जो फोकस टाइम है वो इतना कम हो गया है कि हमें बहुत ज्यादा माइंड जो है उसमें ज्यादा चीजें होने की वजह से किताब पे फोकस नहीं हो। लेकिन अगर आप इसको ड्रामे के जरिए और इसको मूवीज के जरिए समझना शुरू कर देंगे तो मोटिवेशन आपको मिलेगी। पहले हमने मोटिवेशन ली जिंदगी में ब्रायन ट्रेसी से, टोनी रॉबिन्स से, बाकी जितने भी यूरोपियन अमेरिकन लोगों से। अब हमें अपनी कॉन्फिडेंस आएगा इस बात पे कि हमारे जो अबावजदाद से, हमारे कर्ज से हमने भी हुकूमत की है 600 साल, 3 बड़े अरबों पे। ये चीज जब इंसान को, जब खुद को ये पता चलती है तो उस खुदा पे जो उसका ईमान भी बढ़ता है, उसमें एक सेल्फ टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जैसे मुसलमान किसी यूरोप कंट्री में या किसी अफ्रीका में जाते हैं तो वो एहसास कमतरी का पहले से करते हैं, और अगर मीटिंग में भी बैठे हो तो बड़े एहतियात से, बड़े ध्यान से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और लेस कॉन्फिडेंस होने की वजह से उनमें महरूमी होती है। बीना साहिबा, जैसे हम बात कर भी रहे हैं कि देखें इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, मशहूर भी होते हैं और हमारी तारीख़ में मौजूद हैं। नौजवानों के लिए एक तो किस हद तक पैगाम है इस ड्रामे से, हमें सीखने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिससे सोशल वैल्यूज़ हमारी चेंज हो सकती हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी ग्रोथ है वो हो सकती है। जैसे कि बीइंग अ हीरो आपने कहा कि एक शख्स बहुत ज़्यादा तब्दीली ला सकता है, तो ये जो चेंजेस आएंगे हमारे यहाँ लोगों के अंदर, वो आप क्या क्या देख रही हैं? ये आप अभी, मैं पहले एक भाई ने एक बात की कि किताब पढ़ने की मैं बात करूंगी, आपके बात का भी जवाब देती हूँ। किताब का ये है कि जैसे ये ड्रामा पढ़ा, देखा लोगों ने, उसके बाद यकीन माने कितने लोगों ने, आपको पता है, गूगल किया इस हिस्ट्री को, कितने बच्चों ने, कितने नौजवानों ने। ये भी एक, आप इसको अगर आप इसके एनालिसिस देखें तो आपको पता चलेगा कि हज़ारों नहीं लाखों अफराद ने इस पूरी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए गूगल किया, इस पूरी हिस्ट्री को, ये जो उस्मानिया सल्तनत की हिस्ट्री को। पहली बात ये है। दूसरी बात आपका ये जवाब है कि अब ये जैसे उसमें क्या बताया गया कि वो माहौल क्या था, वो समाजी इक़दार क्या थी, वैल्यूज़ क्या थी, कैसे औरत की वहाँ पे कदर की जाती थी, कैसे तयक्कुन था। सबसे पहले ये था, यकीन था, अपने ऊपर यकीन था। इसमें वो सबक है जो कि खुदी का सबक है। खुदी क्या होती है? सलाहियत, कि हमारे अंदर जो सलाहियतें हैं हम उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप की शनाख्त करें और अपनी आइडेंटिटी के लिए हमें पूरी कौम को लेके आगे नहीं जाना पड़ता। आपको पता है ताजमहल तो एक बंदा बनाता है, जंग में एक जनरल जो है वो सिर्फ जंग जीतता है, वही करता है, लेकिन हालांकि उनके साथ पूरी फौज होती है, लेकिन हीरो एक होता है। अच्छा, वो आपकी पूरी समाज को, अपने पूरे उस एरिया को, पूरी उस ख्याल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसलिए इन हीरोज़ की वैल्यू के पीछे वो कुव्वत काम कर रही होती है और वो कुव्वतें सारी की सारी होती हैं। और इसमें अगर हम ये समझें कि हमें ये सबक इन ड्रामों से क्या मिला, ऐसे जितने भी ड्रामे हमारे यहाँ ऐसे लगते हैं, उसमें ये होता है कि हमें पता हो कि हमारी शनाख्त क्या है। पहली बात ये है, ये नहीं कि ये कोई रिलीजियस प्ले नहीं था, ये एक सोशल प्ले था। अगर हम इसे सोशल प्ले, और वो सोशल प्ले में हम ये देखें कि इस्लाम की स्टेटस क्या है, ये सोशल प्ले से कि मुसलमान का मुकाम कहाँ पे है। फिर उसमें ये भी देखा जाता है कि इंसान बजाते खुद कितना सलाहियत, उसके बासलाहियत है, उसके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं कि हम अपने अंदर झांकें और अपनी सलाहियतों को उजागर करें और माशरे में वो तब्दीली हम ला सकते हैं।
بالکل ایسے ہی تو ہم نے دیکھا کہ جو ڈرامہ ہے اس میں جیسے ابھی بینا صاحبہ نے بھی کہا کہ تبدیلیاں بہت ساری آئیں گی بھی، کیونکہ اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، تاریخ بھی ہے، انٹرٹینمنٹ کا بھی کانٹینٹ ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور بہت سارے لوگ اسے اسی لیے پسند بھی کر رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں ایک ہی جگہ ایک ہی اس میں مل رہی ہیں، تو پسند کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اگر ابھی تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے، کیونکہ بڑا انفارمیٹیو پلے ہے اور اس طرح کے ہماری سوسائٹی کو، ہمارے ٹی وی میڈیم کو بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ بینا صاحبہ، آپ نے وقت دیا۔ علی عباس آپ میرے ساتھ تھے، آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔